السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقف سنشودھن بل کے بارے میں آپ لوگوں کے کومنٹس آ رہے تھے کہ مفتی صاحب اس پر کچھ بتائیں کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اور یہ کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے۔ تو چلو کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے دل کی شیئر کر دیتا ہوں۔ وقف سنشودھن بل کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے یہ تو جگ ظاہر ہے، سب کو پتہ ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ آخر یہ غلط صحیح جو چل رہا ہے نا، یعنی ایک جو ماحول ہے ظلم کا ماحول، ایک مسلمانوں کے خلاف نفرت کا ماحول، یہ ماحول کون بنا رہا ہے اور یہ ماحول کب تک ایسے چلے گا، یہ ختم کب ہوگا، حالات چینج کب ہوں گے۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ جب کسی نعمت کو دیتا ہے اور اللہ کے بندے اس نعمت پر اس کی قدر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نعمت کو بڑھا دیتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے ناقدری کرو گے اس نعمت پر اس کا غلط استعمال کرو گے، ان عذابی لشدید، تو اللہ فرماتا ہے کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ حالات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو حالات ہوتے ہیں کہ مسلمان سچے پکے مسلمان ہیں اور ان کے اوپر حالات آ گئے، تو یہ حالات بہت شارٹ ٹائم کے لیے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان حالات پر وعدہ بھی ہے کہ یہ آزمائشیں ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش کے طور پر حالات آتے ہیں، اور جب ایمان والا ان حالات پر جمع رہتا ہے ڈٹا رہتا ہے، ان حالات پر اس کا تعلق اللہ سے کمزور نہیں ہوتا بلکہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر آگے چل کر ایسے راستوں کو کھولتا ہے کہ پوری دنیا ایمان والوں کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ اس کی بہت موٹی سی مثال آپ دیکھیے کہ مکے میں مسلمانوں پر کتنا ظلم ہوا۔ جب مکے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی اور اسلامی حکومت قائم ہو گئی، تب بھی آپ دیکھیں کہ حالات کتنے مشکل اور کتنے سخت تھے، لیکن آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ صحابہ اکرام عملی طور پر کمزور ہوئے ہوں کہیں، بلکہ جتنے حالات مشکل آئے صحابہ اکرام ایمان میں اتنے مضبوط ہوتے چلے گئے۔ ایک ایک صحابی کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ ساری دنیا ایک طرف، ایک ایمان والا صحابی ایک طرف، پوری دنیا کی طاقتیں مل کر اس ایمان والے کے ایمان کو کم نہیں کر سکتی تھی، ڈرا نہیں سکتی تھی۔ ساری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ہے نا وہ کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہوتا تھا۔ تو ایک حالات تو وہ تھے، اور ان حالات کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کیسے قیصر و کسریٰ جو اس وقت کے سپر پاور تھے وہ صحابہ اکرام کے قدموں میں آ گئے، اور وہ ٹائم بھی آیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ٹائم ایسا آیا کہ سونے کے پہاڑ ایک طرف چاندی کے پہاڑ ایک طرف میرے لگے ہوئے ہیں، اور میں اپنے اس وقت کو یاد کر رہا ہوں کہ جب میں حدیث یاد کرتا تھا اور فقر و فاقہ میرے اوپر ایسا تھا کہ ایک لقمہ کھانے کو ایک گلاس پانی پینے کو میرے پاس نہیں ہوتا تھا، اور میں اسی فقر و فاقے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا تھا اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مجھے دورہ پڑ رہا ہے۔ ایک حالات تو یہ ہیں، تو ایسے حالات جو آتے ہیں جس میں ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے، تو یہ حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتے ہیں، اور ان حالات میں ایمان والے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور یہ حالات بہت شارٹ ٹائم کے لیے آتے ہیں۔ دوسرے حالات وہ ہیں کہ جو ہم جیسوں پر آتے ہیں کہ حالات آئے، ہم 5 نمازیں پڑھ رہے تھے اب 3 نمازیں رہ گئیں، اللہ سے تھوڑا بہت تعلق مضبوط تھا اور ہمارا تعلق کمزور ہوتا چلا گیا۔ یہ حالات پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آپ کہہ سکتے ہیں وارننگ ہوتی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حالات ایک مار ہوتی ہے۔ جیسے اولاد نالائق ہو جائے نا تو باپ پٹائی لگاتا ہے، وہ پٹائی لگانا کیوں ہوتا ہے؟ وہ پٹائی لگانا اس لیے ہوتا ہے کہ باز آ جاؤ حرکتوں سے، اپنی باز آ جاؤ اپنی نالائقیوں سے اور سدھر جاؤ، ہوتا ہے نا۔ تو یہ والے جو حالات ہیں ہمارے اوپر چل رہے ہیں، یہ حالات وہ ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مار اس لیے ہمارے اوپر پڑ رہی ہے تاکہ ہم سدھر جائیں۔ آج یہ جو بھی کچھ مشکلیں ہمارے سامنے کھڑی ہیں، چاہے وہ وقف سنشودھن بل ہو اور حکومت کے جو مظالم ہیں وہ ہوں یا کچھ بھی ہو، اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق نہ تو آج ہماری معاشرت ہے،
نہ ہمارے معاملات ہیں، نہ ہماری تجارت ہے، نہ ہماری زندگی گزارنے کا سیٹ اپ ہے، نہ ہماری عبادات ہیں۔ ہم جو ہے نا ایسے ہو گئے ہیں کہ بس برائے نام مسلمان ہیں، باقی مسلمانوں واقعی میں جو مسلمان ہوتے ہیں، اسلام کی جو چیزیں وہ ہمارے اندر آج موجود نہیں ہیں۔ تو یہ جو حالات ہیں یہ تب تک نہیں بدل سکتے جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ اس بات کو بیان کیا ہے کہ جب تک تم اپنی حالت کو نہیں بدلو گے، اللہ تعالیٰ یہ جو مشکل وقت ہے، یہ جو مصیبتیں ہیں، یہ جو آفتیں ہیں، ان کو نہیں بدلے گا۔ وقف سنشودھن بل یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کروڑوں ایکڑ زمین، لاکھوں ایکڑ زمین، کروڑوں اربوں کی زمینیں سوئیوں سال سے وقف کو دے رکھی تھی کہ بناؤ اس پر اللہ کے بندوں کے لیے ہاسپٹل، بناؤ اس پر اللہ کے بندوں کے لیے اسکولز، بناؤ اس پر اللہ کے بندوں کے لیے یونیورسٹیز، اور اپنے انڈر میں ایک اسلامی ماحول میں یہ ساری چیزیں چل رہی ہوں، اور پوری دنیا کو، خاص طور پر انڈیا کے انڈینز کو، بھارت واسیوں کو پتہ چلے کہ دیکھو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کتنی خوبصورت، کتنی پیاری ہیں۔ جب وہ آپ کی یونیورسٹی میں آئے تو وہ دیکھے اللہ اکبر، یہ اسلام ہے۔ ایک اسلام تو میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا جس میں مجھے بہت کچھ بتایا جا رہا تھا، یہ مسلمانوں کی یونیورسٹی ہے، یہ مسلمانوں کا میڈیکل کالج ہے، یہ مسلمانوں کے ہاسپٹل ہے۔ ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے ڈاکٹر لٹیرے بنے ہوئے ہیں، یہ مسلمانوں کا ہاسپٹل ہے جہاں پہ مریضوں کی اتنی خاطرداری۔ بھائی اتنی خاطرداری کیوں ہو رہی ہے؟ تو ایمان والا بتا رہا ہے کہ یہ خاطرداری اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ کسی غریب کی مدد کرنے پر اللہ میری مدد کرے گا۔ یہ میں سب اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اسکولز جب مسلمانوں کے کوئی غیر مسلم دیکھے تو اس کو پتہ چلے۔ لاکھوں ایکڑ زمین وقف میں پڑی ہوئی تھی، لیکن افسوس کہ آپ کو وقف پراپرٹی پر ایک اسکول، ایک یونیورسٹی، ایک ہاسپٹل، ایک میڈیکل کالج، ایک کوئی ایسی سنستھا جس کے ذریعے دنیا کے اور خاص طور پر انڈیا کے ہندوستانیوں کو فائدہ مل رہا ہو، غریبوں کو فائدہ مل رہا ہو، آپ کو نہیں ملے گا۔ وقف پراپرٹیز کا غلط استعمال ہوا۔ اللہ نے تو نعمت کے دروازے کھولے تھے، دیکھو اللہ نے نعمتوں کے دروازے ابھی بھی ہمارے لیے بہت کھول کے رکھے ہوئے ہیں۔ سجدے ہم کر سکتے ہیں، جب چاہیں جتنے چاہیں ہم اللہ کے سجدے کر سکتے ہیں اللہ کے لیے۔ یہ سجدوں کے لیے دروازوں کا کھلا ہونا اللہ کی نعمت ہے۔ ہم 5 وقت نمازیں مسجدوں میں جا کر پڑھ سکتے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم قرآن مجید کو جب چاہیں کھول کر پڑھ سکتے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اس نعمت کی قدر ہم کتنی کر رہے ہیں؟ رمضان جب آتا ہے تو رمضان میں بھی شرما کر ہم قرآن مجید کو کھولتے ہیں، ورنہ پورے سال قرآن مجید کو کھولنے کی ہمیں توفیق نہیں ملتی۔ مسجدیں ہماری کھلی ہوئی ہیں، فجر کی نماز میں آپ چلے جاؤ، 2-3 نمازی آپ کو نظر آئیں گے، 5-6 نمازی نظر آ جائیں گے۔ آبادی کتنی ہے؟ 50,000 کی، اور نمازی کتنے ہیں؟ 50۔ یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری نہیں ہے کہ اللہ نے ابھی سجدوں کے لیے دروازے کھول کے رکھے ہوئے ہیں، نمازوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ جب ان نعمتوں کی ناقدری ہوگی، جب اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہوگی، اللہ تعالیٰ ایک وقت تک کے لیے مہلت دے گا، اور جب ان نعمتوں کی ناقدری مسلسل ہوتی رہے گی، اللہ تعالیٰ پھر ان عذاب لشدید، اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ جب ناقدری ہوگی تو اللہ تعالیٰ پھر اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور ایک جگہ تو اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اگر تم نہیں بدلو گے خود کو تو اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، اللہ دوسروں کو لے آئے گا اور تمہیں سائڈ سے کر دیا جائے گا، دوسروں سے اللہ کام لے لے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، وقف سنشودھن جو بل ہے، یہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کیوں؟ لیذیقہم بعض الذی، تاکہ اللہ تعالیٰ بعض اعمال کا مزہ چکھائے۔ کیوں چکھائے اللہ تعالیٰ؟ کیوں چکھائے ہمیں مزہ؟ لعلہم یرجعون، تاکہ ہم لوگ واپس اللہ کی طرف آ جائیں۔ وقف کی زمینوں پر جتنے ناجائز قبضے ہوئے، وقف کی زمینوں کا جتنا غلط استعمال ہوا، وقف کی زمینوں پر جتنی رشوتیں کھائی گئیں، وقف کی زمینوں پر آپ دیکھ لو نا یار، ایک ہاسپٹل نہیں، ایک اسکول نہیں، ایک کالج نہیں،
یہ نعمتوں کی ناقدری کا نتیجہ ہے. اور یاد رکھو جب عذاب اور آزمائش اور مصیبت جب آتی ہے تو سب پر آتی ہے. ہم جیسے مولوی بھی نہیں بچیں گے, ہم جیسے مولانا مفتی بھی نہیں بچیں گے. یاد رکھیے گا آپ اس بات کو. کیوں نہیں بچیں گے؟ کیونکہ عذاب جب آتا ہے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب کسی برائی کو روکا نہیں جاتا اور اچھائیوں کا حکم نہیں دیا جاتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب آتا ہے وہ سب پر آتا ہے. آخرت میں فیصلہ ہو جائے گا وہ الگ بات ہے, لیکن دنیا میں عذاب مصیبت سب پر آئے گی. زلزلے آتے ہیں نا تو اس میں اللہ والے بھی جاتے ہیں, بغیر اللہ والے بھی جاتے ہیں. عذاب سب پر آتا ہے. تو ہم بھی نہیں بچ رہے اس سے. کیوں نہیں بچ پا رہے؟ کیونکہ ہم لوگوں نے کبھی فکر نہیں کی, اپنے محلے علاقوں میں کبھی غلط چیزوں پر روکا نہیں, کبھی اچھائیوں کا حکم نہیں دیا. تو یہ جو وقف سنشودھن بل ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مار ہے. جب اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی گئی تو اس کا نتیجہ ہے. اچھا, کچھ لوگ اس پر جو ہے نا وہ بخارا اور سمرقند کی ایک کسی کتاب کا پیج ہے وہ بھی بہت شیئر کر رہے تھے کہ بخارا اور سمرقند میں بھی اسی طرح سے وقف بل آ کر جو ہے نا زمینوں کو ضبط کر لیا گیا, یہ کر لیا گیا, وہ کر لیا گیا, اور مسلمانوں کی جو حکومت تھی کئی سو سالہ وہ ختم ہو گئی. آدھی ادھوری باتیں. بخارا اور سمرقند میں جو مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی, کئی سو سالہ حکومت ختم کیوں ہوئی مجھے بتاؤ آپ. انڈیا کے اندر جو 800 سالہ مسلمانوں کی حکومت ہے وہ ختم کیوں ہوئی؟ بھائی حکومتیں 800 سالہ حکومت ختم ہونے کا یہ بتا رہی ہے یہ بات کہ 800 سالہ حکومت ختم ہو گئی تو کیسے ہو گئی؟ جب اعمال کالے ہو گئے. جب اعمال کالے ہوں گے تو حکومتیں بھی ختم ہوں گی, اور اللہ کی جو چیزیں دی ہوئی تھیں اس کی ناقدری ہوگی تو سب کچھ چھنے گا. بخارا اور سمرقند میں یہی ہوا. جب مسلمان عیش و عشرت کی زندگی میں پڑ گئے, جب مسلمان اللہ کی بنائی حدود کو پار کرنے لگے, اللہ کی بنائی ہوئی جو حدیں ہیں اس کو توڑنے لگے, اللہ کے جو بنائے ہوئے قانون ہیں ان کا پاس و لحاظ بالکل انہوں نے نہیں رکھا, بس صحیح غلط کوئی تمیز نہیں, کوئی فرق نہیں, حرام و حلال سے کوئی مطلب نہیں. جب یہ سب مسلمانوں نے کیا حکومت کے نشے میں, جب تک اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت رہی تو حکومت برقرار رہی, اور جب اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ختم ہوئی تو حکومتیں ختم ہو گئی. ہندوستان میں بھی اور کہیں بھی آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا کے اندر. اور یہی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کو چھوڑنا, شریعت کے حدود کو پار کرنا, ظلم و زیادتی, غلط صحیح میں تمیز نہیں, حرام و حلال میں فرق نہیں, بس میرا دل جو کر رہا ہے وہ میں کروں گا, اسی کے پھر اثرات تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماریں پڑی ہیں. اور انڈیا کے اندر جو مسلمانوں پر یہ مار ہے اللہ کی طرف سے. مار کس بات کی ہے پتہ ہے آپ کو؟ آج ہم مسلمانوں کی تجارت ٹھیک نہیں ہے, معاملات ہمارے ٹھیک نہیں ہیں, عبادات ہماری ٹھیک نہیں ہے. مجھے آپ بتا دو کوئی ایک کام ایسا بتا دو جس میں ہم سچے پکے مسلمان ہوں, بتا دو آپ. میں دیکھ رہا تھا کہ کرسچن کے پاس جو وقف کی, وہ تو ہر دھرم میں ہوتی ہے نا, ہر دھرم کے لوگ اپنے دھرم کو آگے بڑھانے کے لیے چیزوں کو دان کرتے ہیں. کرسچنز کے پاس جو زمین ہے ان کی آپ یونیورسٹیز دیکھیے, گوگل کر لیجئے, ان کی اپنی یونیورسٹیز ہیں, اپنے کالجز ہیں, اپنے ہاسپٹلز ہیں. وقف کے پاس کیا ہے بتاؤ؟ آپ دلی میں چلے جاؤ تو وقف کی زمینوں پر تو کھانے پینے کی چیزیں بنی ہوئی ہیں. تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے دوسروں پر تنقید نہیں, اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا. اپنا محاسبہ ہمیں کیسے کرنا ہے کہ بھئی آج کے بعد میں اپنی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق گزاروں گا. میں یہ ارادہ کر رہا ہوں کہ اے اللہ تو حالات کو ٹھیک فرما دے, آج کے بعد میرا کوئی عمل تیرے طریقے کے خلاف نہیں ہوگا. یہ ارادہ کر لیا جائے تو پھر تھوڑے سے ٹائم کے بعد اللہ تعالیٰ حالات کو چینج کر دے گا. اور اگر ہم ایسے ہی رہے, ڈنگر بنے رہے, اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات سے ہمیں کوئی مطلب نہیں, بس چیخا پکاری بس اسی میں لگے رہے, تو پھر یہ حالات دھیرے دھیرے بد سے بدترین ہوتے چلے جائیں گے. اس کا واحد حل یہی ہے کہ ہم سب لوگ ارادہ کریں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق مجھے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ, ایک ایک وقت گزارنا ہے, چاہے کتنا بڑا نقصان ہو جائے. یہی میرے دل کی بات ہے. بس ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.